میں ہو, جس دسترخوان پہ ہو, ڈونٹ اسٹے اوور دیئر نا. اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ یہ جو اکثر لوگوں نے بھنگ اور ڈفرینٹ چیزیں بنائی ہوتی ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے, اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا نہ تو زانی زنا کرتے وقت مومن رہتا ہے, نہ چور چوری کرتے وقت مومن رہتا ہے, اور نہ شرابی شراب پیتے وقت مومن رہتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب خوری سب بے حیائیوں کی جڑ ہے, اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے. جس نے شراب پی لی اس نے نماز ترک کر دی. اپنی ماں خالہ پھپھی کسی سے بھی یہ زنا کر سکتا ہے. استغفر اللہ. شراب پینے سے 40 دن تک کی نمازیں مردود ہیں, 40 دن تک کی نمازیں مردود ہیں اس شخص کی. حد شراب جو ہے وہ 80 کوڑے ہے. جس کو شراب پیتے پکڑ لیں اس کو 80 کوڑے ماریں, حد ہے اس کی. زنا کی کتنی ہے؟ 80 اور 100, ٹھیک ہے. اور ایکول ہی اس کرائم کو کہا گیا ہے. دیکھیں اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سمجھنے کی توفیق دے. اور ایک چیز صرف میں لاسٹلی اس بات میں کہنا چاہوں گی کہ بہت ہی اہم شریعت کا نقطہ ہے, اور اویئرنیس جو ہوتی ہے نا, ایٹ ٹائمز ہم اپنے بچوں کو دیتے نہیں. اور کچھ اسکول کے بچے جو ہوئے کیا کہتے ہیں ان کو ایکسپیل, تو دے ور جسٹ 15-16 ایئرس کے بچے تھے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ گروپ کی فارم میں وہاں پہ اسکول میں شراب لے کے گئے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے مطلب ان دس سٹی دس ہیپنس نا. ہمیں اپنے بچوں کو بہت زیادہ کریکٹر بلڈنگ کرنی, ٹریننگ دینی ہے کہ بیٹا ان چیزوں کو کبھی ہاتھ نہ لگانا, کبھی زندگی میں ان چیزیں لا تقربوا, کبھی ان کے قریب کھڑے بھی نہ ہونا, اور جو لوگ اس چیز میں انوالو ہوں ان کے ساتھ بھی نہ کھڑے ہونا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا قصہ آپ کو پتہ ہوگا نا. وہ کہتے تھے اس یہودی کے ساتھ دوستی نہ کر, اس کے پاس مت بیٹھا کرنا, اولادیں آزمائش بن جاتی, ہر ایک کا امتحان. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا درجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈکلیئر کر کے گئے ہوئے ہیں کہ اگر بعد میں کوئی خلیفہ ہوتا تو یہ ہوگا, اور اس کی جو ڈسکرپشنز بتا کے گئے وہ ساری انہوں نے پروف کر کے دکھائیں. بیٹے کو منع کرتے تھے کہ فلاں دوست کے پاس مت بیٹھنا, فلاں دوست کے پاس مت بیٹھنا. جب اس دوست کے پاس بیٹھنا شروع ہوا تو کسی نے آ کے بتایا کہ وہاں پہ وہ شراب پی رہا ہے. جب گئے تو پکڑا اس کو, جو ادھر کی پولیس ہوتی تھی اس وقت کی, تو انہوں نے بچے نے کہا کہ میں شراب نہیں پی رہا تھا. اس نے تو کہا کہ یہ میٹھا پانی ہے, شربت ہے, پی لو نا, مجھے تو یہ کہہ کے پلایا. والد نے کہا کہ یہ تو تمہیں اب حد کی طرف لے کے جائے گا ہی جائے گا ہر صورت. تمہیں منع کرتا تھا نا مت اس کے پاس جاؤ, اور تم اس پاس بیٹھے, دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا اس صحبت نے. اس نے کہا شربت ہے, پی لو. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے جب بیٹے پہ وہ جو حد جاری ہوئی نا, تو وہاں وہ فرملی بیٹھے رہے. جب کہتے ہیں کہ 40 کوڑے مارے گئے نا تو تقریباً ڈیتھ ہو گئی. تو انہوں نے کہا باقی مردہ جسم پہ پورا کرو, حد پوری کرو. آج عمر بن عبدالعزیز ہے کہیں کہ جا کے اپنے بیٹے کی آخرت سنوار دے اور کوڑے مار دے, اس کو سیدھا کر لے, اس کو ہے کہ عمر بن عبدالعزیز. اور پھر اس کے بعد جب کہتے ہیں کہ وہاں فرملی بیٹھے رہے, جب گھر آئے نا تو لاش دیکھ کے خوب روئے. تو نے کہا عمر وہاں تو بیٹھے تھے آپ سیریس بالکل, اور ایسے جیسے کیا, اور آپ رو رہے ہیں. کہتے وہاں پہ تو عدل کرنے والا تھا نا, اور یہاں پہ باپ ہوں میں گھر میں. جب آخر ہیومن بینگ ہے نا, ہم دیکھیں کہ ہماری اس کو کیا سچویشن چل رہی ہے, اور کس طرح سے معاشرے کے برے حالات ہیں. بچوں نے جو اسکولوں میں پہنچتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں, دیر نہ ہو جائے. لڑکے کیا لڑکیاں کیا پکڑ کے سنبھال کے رکھیں. میں تو دنیا میں بلیو ہی نہیں کرتی کہ دوستیاں ہوں لڑکوں کی. لڑکیوں سے زیادہ لڑکے سنبھالنے کی ضرورت ہے, اور فرینڈشپ جو ہے اس کو تباہ کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا دین اپنے دوست پہ ہے, یا اس کو پار لگا دے گا یا اس کو ڈبو کے رکھ دے گا. 2 ہی ایسپیکٹس ہوں گے اس کے دین کے نا. دیکھیں should right from the start, if we are lucky the children will have good company, if we are unlucky ہماری کو بدقسمتی ہوگی تو پھر یہ ہے کہ جو بری کمپنی ہے وہ ان کو میسر آ جائے گی, اور ہم اس کو ایزی لے جائیں گے. کسی چیز کو ایزی مت لیں. اور یہ جو بیک گراؤنڈز ہوتی ہیں نا, یہ ساری یہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں, بہت ہی زیادہ. یہاں پہ جس چیز سے اتنا سختی سے منع کیا گیا ہے اس سے معاشرے کے اندر خود غرضی پیدا ہوتی ہے, سیلفشنس پیدا ہوتی ہے, سیلف سینٹرڈ بندہ ہو جاتا ہے. اس لیے اس گناہ سے کوئی فائدہ نہیں, تمہیں نقصان ہی نقصان ہے. پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں. جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ اس طرح
اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کر رہا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل سے ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے پر تم سختی کرتا، مگر وہ صاحب حکمت بھی ہے۔ اب یہاں پہ جو دو احکامات شریعت آ رہے ہیں، ان دو احکامات شریعت میں کہا جا رہا ہے، پہلی چیز جو آ رہی ہے کیا خرچ کریں؟ جو ضرورت سے زیادہ خرچ ہے ہمت ہے حوصلہ زیادہ خرچ کرنے کا، ایسا ہمت اور حوصلہ خرچ کرنے کا ایمان کو پانے والا ہائر لیول کیٹیگری پہ سورہ البقرہ کی مین تھیم خرچ کرنا، خرچ کرنا، خرچ کرنا۔ اگر تم آگے ایمان پانا چاہتے ہو، تم عمل میں لانا چاہتے ہو، آفت بلا سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو سپینڈ کرو واٹ ایور یو ہیو۔ رسی مضبوطی سے پکڑی رکھنا۔ تو مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے جو تمہیں بہت پسند ہو۔ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں۔ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں اور نصیحت قبول کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے بارے میں بھی دیکھیں کیا ہونا چاہیے۔ اب اہل کتاب سے عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب اب اپنی کتاب لے کے چل رہے ہیں، کتاب کے حکم ہیں، ان کی کتاب میں بھی شراب حرام ہے، ان کی کتاب میں بھی عورت کا جو باہر گھر سے نکلنا ہے نا، اور کہتے ہیں کہ 1895 تک انگلینڈ کے اندر اور ہر جگہ پہ ایسے تھا کہ عورت اور اس کے بونٹ اور اس کے کپڑے اس طرح مطلب شریفوں والے ہوتے تھے نا۔ کرتے 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 وہ معاشرہ کہاں سے کہاں نکل گیا نا۔ حالانکہ ان کی بائبل میں بھی وہی ٹیچنگ ہے جو ہماری کتاب میں ٹیچنگ ہے۔ کیا یہ اب اہل کتاب ہیں؟ کیا ان کے دستر شراب تو ان کی شریعت میں بھی حرام ہے، ہاؤ کم وہ تو ہر وقت شراب کے بغیر رہتے ہی نہیں ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے شادی کی بنیاد کن 4 چیزوں پہ ہونی چاہیے؟ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ گوری رنگت والی ہے، حسب نسب والی ہے، مال والی ہے۔ آپ نے کہا تیری ناک خاک آلودہ ہو جائے، یعنی میرے سر میں کھے پڑ جائے، مٹی پڑ جائے، ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ دین دیکھ، دین دیکھ، دین دیکھ۔ عورت سے شادی کا معیار جو بتایا گیا وہ کیا بتایا گیا؟ دین بتایا گیا۔ اہل کتاب اور غیر مسلم ان سے کیوں معاملہ ہے؟ اماموں کا ویو بتا دیتی ہوں۔ مشرک مرد یا عورت سے نکاح کرنے میں نقصان یقینی ہے۔ مشرکانہ عقائد اعمال کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوگا جس کے نتیجے میں سوائے دوزخ کے اور کچھ نہ ملے گا۔ دوزخ سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مقررہ قواعد و ضوابط ہیں ان کی تکمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے شرک سے بیزاری ضروری ہے۔ اگر اس پیچیدگی میں پڑ جاؤ گے تو بڑا مشکل معاملہ ہو جائے گا۔ میں نے نا دیکھا ہے کچھ لوگوں کی زندگی کے اندر کہ یہ جو چائنیز، جاپنیز، یہ سارے لوگ ہوتے ہیں یہ مشرک ہوتے ہیں۔ مشرک بھلا کون ہوتے ہیں؟ بت شت رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، ادھر اگر بتیاں جلائی ہوتی ہیں اپنے کمروں میں، ہر جگہ ان کی یہ ساری چیزیں پڑی ہوتی ہیں نا۔ باہر اگر کنٹریز میں جاؤ تو ہم تو اس قدر پریکٹیکل نہیں ہیں، یہ بہت پریکٹیکل ہوتے ہیں۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورت سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک اور صاف نہ ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، خوب جان لو تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لے انہیں فلاح و سعادت کی خبر دے دو۔ اللہ کے نام ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ ایسی قسموں کا اب حکم آ رہا ہے۔ دیکھیں ترتیب دیکھ لگا لیں تو شراب، حیض، نکاح کا معیار، اینڈ ناؤ قسمیں کس طرح کھائی جا سکتی ہیں اور کیسے کھائی جا سکتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت سے پہلے دعا مانگنی چاہیے ورنہ شیطان انسان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کی قسمیں، اللہ کے نام کو اس میں استعمال نہ کرو۔ بےمانی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو، ان پر اللہ کی گرفت نہیں، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ اس میں صرف سب سے پہلے میں ایک شریعت کا نقطہ بتانا چاہوں گی، وہ یہ کہ جب قسم کھا لینا میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو وہ قسم از ناٹ ویلڈ۔ غصے کی حالت میں قسم کھانا اس کنڈیشن اور ایسے غصے کی حالت میں طلاق کا ورڈ بھی کہنا وہ بھی مؤثر نہیں ہوتا، وہ بھی مؤثر نہیں ہوتا۔
یہ وہ کہہ رہی. اور بھلائی کے کاموں سے باز رہنے کی قسم کھانا, میاں بیوی کے پاس جانے سے قسم کھانا, اور آپس میں جدائی ڈالنے والی بات پہ قسم کھانا, یہ شریعت کا یہ نقطہ ہے کہ دس از ناٹ اے ویلڈ قسم. یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی. لوگ اکثر کہتے ہیں جی میں نے تو قسم کھا لی اور وہ میرا میاں نے گھر سے نکال دیا, وہ فلان ہو گیا. لوگوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانیاں بانٹو, آسانی کا راستہ اختیار کرو, رخصت دو لوگوں کو. یہ وہ چیزیں ہیں. اور جہاں پہ گھر ٹوٹ رہا اس کو جوڑنے کی کوشش کرو, اور وہاں سے کوئی ایک بھی شریعت کا نقطہ ملے نا اس کو کنیکٹ کر کے گھر کو جوڑو. اور جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت. اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے, اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا. یہاں سے آپ کو پتہ چلا کہ اگر یہ جو اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے قسم, ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے کہ رجوع کر لیں, اور 4 months کے اندر اندر تو کوئی طلاق والی پرابلم نہیں ہے. جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں. ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمائی اسے چھپائیں. انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا. اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی, ان کے شوہر تعلقات درست کرنے پر آمادہ ہو تو اس عدت کے دوران انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہو. اس عدت کے دوران, یہ ہائی لائٹ کرے, عدت کے دوران اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہوں گے. اور مفتی کہتے ہیں جی 3 طلاقیں ہوگی ایک دفعہ میں, اور یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے, غور سے پڑھیں اس کو, لوگوں کو بتائیں اس چیز کے بارے میں. علم کا ایک باب دکھانا, کسی کو راستہ دکھانا 40 راتوں کی عبادت سے اونچا. 40 رات آپ ذکر اذکار کرتے ہیں اور کسی کو یہ راستہ دکھا دیں, اس سے افضل ہو جائیں گے آپ. لوگ بیچارے اتنی پریشانیوں میں, اگر اس پیریڈ کے اندر وہ آپ سے رجوع کر لیتے ہیں تو اوکے آپ جا سکتی ہیں. اور حتیٰ کہ آگے آپ شریعت کا حکم دیکھیں گے کہ اس عورت کو گھر سے نہ نکالو, اس کے سامنے بنے ٹھنے سورے آگے پیچھے ہو, اور ہو سکتا ہے کہ مفاہمت کی صورت پیدا ہو جائے, اور مفاہمت کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کروں. عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے حقوق جیسے مردوں کے, البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. کیا کس لیے؟ الرجال علیہن درجات. اب آپ اس کو جا کے الرجال قوامون علی النساء سورہ نساء میں پڑھیں گے کہ ایک درجہ کافی مرتبہ اللہ کے رسول نے اور قرآن نے کہہ دیا ہے. کس وجہ سے؟ ریزنز, فزیکلی اسٹرانگ, کماتے ہیں, کھلاتے ہیں, جہاد فرض ہے, 5 وقت کی نماز مسجد میں فرض ہے, کیا کچھ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشنز رکھی ہوئی ہیں, اور پھر ایک درجہ ان کا تم سے اونچا ہے. اگر تم اس کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرو گی, اپنے آپ کو خود خوار کرو گی. تمہیں اللہ نے گھر کی شہزادی بنایا, رانی بنایا ہے, تمہیں ایک اور ڈیوٹی دی ہے, تم فزیکلی اس کام کے لیے بنی ہو, اور اس کو ایک اور ڈیوٹی دی ہے, وہ فزیکلی اس کام کے لیے بنی ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں کہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا ہے. طلاق 2 بار ہے, پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہاری جائز نہیں. جو کچھ تم انہیں دے چکی ہو اس میں سے کچھ واپس, البتہ یہ صورت مستثنی ہے. زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ, تو ایسی صورت میں اگر تمہیں خوف ہو کہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں. عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے, یا اللہ کی مقرر کردہ حدود ان سے تجاوز نہ کرنا. جو لوگ حدود الہی میں تجاوز کریں وہی ظالم ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.